اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہنامے کا، ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامنی کا، ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامنی کا، اسی کے نور سے شمس و قمر تارے، وہی ثابت ہے جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے، وہی ثابت ہے جس کے گرد پھرتے یہ سیارے۔ السلام علیکم۔ آج چوتھے روزے کی سحری ہے۔ شاہنامہ اسلام کے ساتھ شبینہ طارق۔ پچھلی ویڈیو میں شاہنامہ اسلام باب پنجم، اسلام لانے والوں پر مصائب کے پہاڑ سے ابو طالب کا تعصب تک بیان کیا گیا تھا، اور آج تبلیغ حق کا دشوار گزار رستہ کے واقعات۔ شاہنامہ اسلام سے ابو الاثر حفیظ جالندری نے جس طرح سے منظوم انداز سے پیش کیا ہے ویسے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ شاہنامہ اسلام باب پنجم سے آغاز کرتے ہیں۔ پیغمبر دعوت اسلام دینے کو نکلتا تھا، نوید راحت و آرام دینے کو نکلتا تھا، نکلتے تھے قریش اس راہ میں کاٹے بچھانے کو، وجود پاک پر سو طرح کے ظلم ڈھانے کو۔ امیہ، ابو لہب، ابو جہل، عقبہ سخت دشمن تھے، شقاوت پیشہ تھے، بیداد گر تھے اور پرفن تھے، خدا کی بات سن کر مضحکے میں ٹال دیتے تھے، نبی کے جسم اطہر پر نجاست ڈال دیتے تھے۔ کوئی گالی سناتا تھا، کوئی پتھر اٹھاتا تھا، کوئی قرآن پر ہنستا تھا، کوئی منہ چڑھاتا تھا۔ حرم کی سرزمین پر آپ پڑھتے تھے نماز اکثر، ہمیشہ اس گھڑی کی تاک میں رہتے تھے بدگوہر۔ قریشی مرد اٹھ کر راہ میں آواز کستے تھے، یہ ناپاکی کے چھڑے چار جانب سے برستے تھے۔ کوئی حضرت کی گردن گھونٹتا تھا کس کے چادر میں، کوئی دیوانہ پتھر مارتا تھا آپ کے سر میں۔ قریشی عورتیں کانٹے بیابانوں سے لاتی تھیں، گزرگاہے گلے گلزار و حدت میں بچھاتی تھیں، نجاست گھر کے دروازے پہ لا کر پھینک جاتی تھی، جھگڑتی بد زبانی کرتی تھیں، فتنے اٹھاتی تھیں۔ کلام حق کو سن کر کوئی کہتا تھا یہ شاعر ہے، کوئی کہتا تھا کاہن ہے، کوئی کہتا تھا ساحر ہے، مگر وہ من بوح المصطفیٰ خاموش رہتا تھا، دعائیں خیر کرتا تھا، جفا و ظلم سہتا تھا۔ قریش ایک دن اکٹھے ہو کے بیٹھے اور یہ سوچا کہ ظلم اتنے کیے لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا، محمد اس قدر صابر ہیں کیوں، یہ ماجرا کیا ہے، نمود و نام کا طالب نہیں تو چاہتا کیا ہے،
بہم ایک مشورے کے بعد محفل سے اٹھا عتبہ، رسول پاک سے تنہائی میں جا کر ملا عتبہ، کہا جس دن سے تم کہنے لگے ہو خود کو پیغمبر، بڑی بھاری مصیبت ڈال دی ہے قوم کے سر پر، رواج و رسم قومی کی برائی کرتے پھرتے ہو، غلاموں مفلسوں سے آشنائی کرتے پھرتے ہو، برا کہتے ہو کیش و مذہب اجداد و آبا کو، کہا کرتے ہو تم دوزخ کا ایندھن لات و عزا کو، پرانے دین سے تم پھیرتے جاتے ہو لوگوں کو، خدا ایک ہے انوکھی بات سمجھاتے ہو لوگوں کو، قریش کی ذلت و توہین سے تنگا چکے ہیں سب، بظاہر ہر طریقے سے تمہیں سمجھا چکے ہیں سب، بتاؤ تو صحیح آخر تمہارا مدعا کیا ہے، بہت اچھے تھے تمہیں آخر ہوا کیا ہے، رسوم عام میں پہلے بھی شرکت تم نہ کرتے تھے، ہمارے دیوتاؤں کی عبادت تم نہ کرتے تھے، تمہیں ہم نیک دینت جانتے تھے، کچھ نہ کہتے تھے، تمہارا مرتبہ پہچانتے تھے، کچھ نہ کہتے تھے، کہ کیا جادو کیا افسوں ہے جس میں کھو گئے ہو تم، روایت قدیمہ کے مخالف ہو گئے ہو تمہاری اس روش نے قوم میں ہے کفر کا ڈالا، نہ ہوگا اس طریقے سے تمہارا مرتبہ والا، اگر دولت کی خواہش ہو تو دولت تم کو دلوائیں، تمہارے واسطے ہم جمع کر کے مال و زر لائیں، عرب کی سلطنت چاہو تو یہ بھی کچھ نہیں مشکل کہ سارے ملک کو کر دیں گے ہم اس بات پر مائل، کسی عورت پہ عاشق ہو تو ناممکن نہیں یہ بھی، ہمیں کہہ دو تمہارا کام کر دیں گے ہم یہ بھی، نہیں گر نمود و نام و شاہی سے غرض تم کو تو پھر ظاہر یہ ہوتا ہے کہ کوئی مرض تم کو اگر ہے تو کہہ دو صاف جس سے ہم سمجھ جائیں، کرے اس کا تدارک اور دوائیں ڈھونڈ کر لائیں، مسلط کوئی جن ہے یا کوئی آسیب آتا ہے، ستاتا ہے تمہیں اس قسم کی باتیں سکھاتا ہے، ہمیں تم صاف کہہ دو ہم کسی عامل کو بلوائیں، کوئی تعویذ ڈھونڈیں، کوئی ٹونا ٹوٹ کلائیں، مگر اس کام سے باز آ جاؤ، یہ ضدی روش چھوڑو، مقدس دیوتاؤں کو برا کہنے سے منہ موڑو، تمہارے ان طریقوں سے بڑا طوفان آئے گا، تمہارے پیروں میں کوئی بھی جینے نہ پائے گا، کہاں میں تم کو ارشادات ربانی سناتا ہوں، ہدایت کے لیے آیات قرآنی سناتا ہوں، یہ فرما کر پڑھیں حامیم آیات قرآنی، سنے عتبہ نے سن کر ہو گیا غرقاب حیرانی، اٹھا چپ چاپ اپنے ساتھیوں کے روبرو آیا، کہا میں نے تو اس کو ساحر و کاہن نہیں پایا، وہ شاعر بھی نہیں وہ شاعر بھی نہیں، کچھ اور ہے طرز کلام اس کا، میں کہتا ہوں کہ لوہا مان لیں گے خاص و عام اس کا، نہ مالو جا کی خواہش ہے نہ دھمکی کا ڈر اس کو، کہ اب رہنے دو اس کے حال پر اس کو، اگر اس شخص کو اہل عرب نے مار ہی ڈالا، چلو چھٹی ہوئی آئی ہوئی موت کو ٹالا، اگر یہ غالب آیا ملک پر آخر برا کیا ہے، تم اس کی قوم ہو سب کے لیے اچھا ہی اچھا ہے، وہ بولے اور لیجئے یہ بھی اب ہم کو ڈبوتا ہے، دل عتبہ پر جادو چل گیا معلوم ہوتا ہے، غرض کوئی نہ کی پرواہ پرستاران باطل نے، رسول اللہ کو اب اور ایذائیں لگی ملنے، ابی طالب کے ڈر سے قتل اگرچہ کر نہ سکتے تھے مگر تزہیق اور تذلیل کرنے سے نہ تھکتے تھے، ابو جہل اور عقبہ کرتے تھے گستاخیاں ایسی کہ سن کر بھی جنہیں برداشت کر سکتا نہیں کوئی۔ شاہنامہ اسلام میں حفیظ جالندھری نے اس واقعے کو جس طرح سے نظم کیا ہے یہ انہی کا حق ہے۔ کل ہم اسی میدان سے آگے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔